کہ قربانی والے دن قربانی کتنے دن قربانی کے 3 دن 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ دن کے وقت قربانی کرنا مستحب رات کو قربانی کرنا جائز پہلے ابتدا میں تو مکروہ تھا رات کی قربانی یعنی ایک بندہ دن کو نہیں کرتا رات کو عشاء کے بعد قربانی کرے اندھیرے میں قربانی کرا تو اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا اس کی قرار کا سبب کیا تھا کہ اندھیرا ہے جانور ذبح کرتے ہوئے اس کی رگیں کتنی کٹنی ہے کتنی پتہ نہیں چلتا یعنی ذبح کا طریقہ کیا ہے یہ جو گلا ہے 4 رگوں کا کٹنا لازم ہے کتنے رگوں کا 4 کا ایک ہے خوراک کی نالی ایک ہے سانس کی نالی 2 میں اور 2 رگیں اس کے اگل بغل میں جن کو بلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بلی ادھر بھی آپ کبھی جانور ذبح کرے نا تو وہ خون کی سپلائی کی جو ہوتی ہے رگیں ان 4 کو کاٹنا یعنی لازم ہے اگر اس میں سے 3 کٹ جائے اور پھر بھی ذبیحہ جائز ہے اگر اس میں سے 1 کٹے اور 3 نہ کٹے وہ خوددار ہے وہ کھانا جائز نہیں تو جب اندھیرے میں رات کو چھری پھیری تکبیر کی تو پتہ نہیں چلا لیکن اب الحمدللہ وہ جو اندھیرے کا جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی اب رات کو بھی دن کا سما ہے اب تو ایسی لائٹیں ہیں یہ ابھی میں رستے میں آ رہا تھا حیران رہ کہ کبوتروں والوں نے اتنی لائٹ لگائی کبوتر رکھے اس نے اتنی روشنی اتنی لائٹیں لگائی اس نے کہ اندھیرے کا پتہ نہیں چل رہا پاگل ہے وہ رات کو کبوتروں کو رات کو بھی چھوڑ دیتا تو ایسے مینٹل لوگ ہیں تمہارا یہ شوق کی بات ہے یا اسراف اور فضول میں کبوتروں کے بارے میں ایک حدیث پڑھی کہ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبوتری ہو رہی تھی کبوتری اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے فرمایا شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے شیطان کی مدس کی شیطان کی جو مدس ہے فیمیل تو شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے بڑی سخت اس کی مذمت آئی ہے کہ لوگ چھتوں پہ رہنا لوگوں کے گھروں میں جا کرنا تان جان کرنا کسی کی گھر کی چھت پر چڑھ جانا یہ ساری چیزیں اخلاقیات سے دور ہے ایسی ہی رستے میں چلتی تھی تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں قربانی جانور کو رات کو بھی صرف یہ ہے کہ پہلے دن جب قربانی کرنی ہے 10 ذی الحجہ کو اگر شہری ہے شہر کا رہنے والا ہے تو پورے شہر میں کسی ایک مسجد میں نماز عید کی جماعت ہو جائے تو قربانی سب پورے شہر میں جائز ہو جائے گی تو قربانی پورے شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ برتنوں میں گوشت ڈال کے وہ ادھر کو جا رہا ہے ادھر کو جا آپ نے عید نہیں پڑھائی تھی عید کی جماعت نہیں کروائی تو لوگ قربانی کا گوشت ادھر ادھر لے گئے آپ نے فرمایا یہ کیا ہے حضور قربانی کا گوشت فرمایا تم نے کیسی قربانی کر لی قرآن نازل ہو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا ان اللہ سمیع علیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی ابھی رسول اللہ نے قربانی نہیں کی اور تم نے قربانی کر دی حضور نے فرمایا تمہاری کوئی قربانی نہیں ہوئی ہے پہلے میں قربانی کروں گا پھر تم قربانی کرنا تمہاری قربانی کی کیا حیثیت ہے کہ رسول اللہ نے قربانی
تو اس بنیاد پر علماء نے کہا کہ یہ تو زمانہ نبوی میں رسول پاک کی زندگی مبارک کی سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ کا جو میں نے عرض کیا تو حضور کے بعد اگر کوئی بندہ گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں میں آپ کو پتہ یہاں ایک ناروا کے قریب گاؤں ہے چند سال پہلے کی بات حاجی گل صاحب وہ عید والے دن بارش بہت ہوئی بڑی عید کو بڑی شدید بارش ہوئی عید کی نماز پڑھنے میں دشوار ہو گیا نا پانی ہو گیا جل تھل ہو گیا تو اب تو مسجدوں میں عید کی نماز بھی پڑھے مجھے ایک مسئلہ دریافت کیا یہ ساتھ ہی گاؤں ہے ادھر ناروال کے قریب ایک ہی قاری صاحب ہے مسجد چھوڑی تھی اس نے کہا کہ ادھے بندے پہلے آ جاؤ ادھے بندے بادشاہ کے اوپر ادھے بندے نے پہلے عید پڑھا دی اور کہ تصویر پڑھ کے تسی جاؤ کہ جنہیں بہ کے لوگ آ جاؤ تو عید پڑھا دی انہوں نے مصفور ہے مفتی صاحب ایک امام دو مرتبہ عید پڑھا سکتا ہے عید کی امامت ایک بندہ ایک امام دو مرتبہ عید کی نماز اب مطلب دو نمازیں ہیں جس کا خلیفہ نہیں دو نمازیں ہیں ایسی جس کا خلیفہ مثلا جمعے کی نماز آپ نے پڑھنی ہے آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکے تو کیا کریں گے ظہر پڑھ لیں ادا آپ نے پڑھی ادا نہیں پڑھ سکے تو کیا کریں گے دو نمازیں ہیں نماز عید اور نماز جنازہ اس کا خلیفہ یہ نہیں ہوتا کہ 15-20 بندے رہ گئے عیدوں کی نماز اور عیدوں کی کر کے ظاہر تو مذہب عید پڑھاتی ہے لیکن اپنی جماعت کرا دیتے ہیں ایسا نہیں ہوگا عید کا خلیفہ عید کی نماز میں پہنچ گئے دوبارہ نئی جماعت کے ساتھ ہی جائز ہے اب مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ جی بتائیں کہ قاری صاحب نے یہ جو ایکٹ کیا ہے یہ جائز ہے میں نے کہا جائز نہیں لیکن یہ مسئلہ تھوڑا مجھے کھٹکا کہ یار یہ کیا اس کی صورت ہوگی چند اور ساتھیوں سے بھی انہوں نے پوچھا سوال کیا تو جب میں نے اس کی تحقیق کی یہ میں آپ کو جو یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا تو اس کے ضمن میں یہ مسئلہ ہے یا باقاعدہ پھر بڑا شور ہوا بندے میرے پاس آئے گاؤں میں سارے اکٹھے ہو گئے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے فتویٰ بڑی خاص جگہ سے آئے لاہور سے آئے بڑی جائز ہے ایک امام نے 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھا دی لیکن ابھی ہم لوگ ادھر فرض میں ادھر سے پڑھ کے آیا آپ کی یہاں جماعت ہو رہی ہے تو میں نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میری میں دوبارہ عشاء کی نماز پڑھوں گا تو وہ نفل ہوگی فرض جو مفتی صاحب کو فتویٰ دے دی میں نے مفتی کا نمبر لیا میں نے کہا یار تم نے یہ فتویٰ کس چکر میں دیا اس نے کہا تھا جی گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں گاؤں میں عید کی نماز گاؤں کی عید کی نماز جائز نہیں ہے لہٰذا اگر 50 مرتبہ بھی پڑھے گے تو پہلی مرتبہ ہی جائز نہیں ہے تو وہی بات ان کی پریکٹس کی ان کی مشق کی کہ چلو دل مشوری کرنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے تو پڑھ لیا تو بس ایسے لوگوں کو بس کرنا بس ٹھیک ہے جائز نہیں اب تو ماشاءاللہ جب میں 2011-12 میں کاربال آیا تو اس وقت یہ ہو رہا تھا اب ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا کہ کئی امام جو پرانے امام ٹپیکل جو امام تھے وہ پہلے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے بعض لوگ بیویوں کو بھی نماز پڑھاتے تھے ایک 2 بندہ فوت ہو گیا ابھی 1-2 بندے ہیں کاربال کے بڑے علماء تو پہلے بندوں کو پڑھا لیں گے بعد میں تو مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو قربانی ہے کیا ہے
قربانی ہے یہ گاؤں میں اگر قربانی کی جانور ذبح کریں گے تو صبح صادق کی جب سورج طلوع ہو جائے گا اس کے فوراً بعد آپ چھری پھیر سکتے ہیں. لیکن اگر شہر میں قربانی کریں گے تو کیا کریں گے؟ عید کی نماز کسی ایک مصلی میں کسی ایک مسجد میں عید کی نماز پڑھی گئی تو پورے شہر میں قربانی جائز ہو. لیکن اگر کسی جگہ پر عید کی نماز نہیں پڑھی گئی پھر کسی نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسے قربانی کیا کرنی پڑے گی؟ دوبارہ کرنی پڑے گی قربانی. اگر اس نے کر دی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگی. اب آئیے واپس اس مقام پر کہ قربانی کے 3 دن ہیں اور قربانی کے 2 راتیں. 3 دن ہیں اور کتنی راتیں؟ 2 راتیں. یعنی 10 اور 11 کی درمیانی رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں. 11 اور 12 کی درمیانی رات کو بھی قربانی، جبکہ 12 اور 13 کی درمیانی رات غروب آفتاب تک قربانی کا ٹائم. اس کے بعد قربانی کا ٹائم. اچھا فرض کریں اگر کسی بندے نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا، قربانی نہیں کر سکتا، جانور بندہ ہوا ہے، جانور موجود ہے، لیکن کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی مسہیپ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی افراتفری ہو گئی، کوئی جان کی بوندی لگا دے عید والے، کتنی قربانیاں رہ جائیں گی. اگر وہ قربانی کے ان 3 دنوں میں قربانی ذبح نہیں تو اگلا دن آ گیا، یعنی کہ 13 ذی الحج آ گیا یا 12 کی غروب آفتاب ہو گیا. اب جتنے لوگوں کی قربانی کے جانور ہیں ان کو صدقہ کرنا لازم ہے. ان جانوروں کو کیا کر دیں گے؟ صدقہ کر دیں گے. اب ان جانوروں کو اگر کسی نے ذبح کر لیا تو وہ ذبح شدہ جانور صدقہ کریں گے، اور جو قیمت اس کی کم ہوئی اتنے پیسے بھی ساتھ صدقہ کریں گے. اتنے پیسے بھی یہ جانور اگر آپ نے خریدا 2 لاکھ روپے کا، ذبح کر دیا قربانی کے ٹائم کے بعد، عیسائی کو بلائیں گے کہ یار اب ذبح ہوگا جانور، یہ گوشت کتنے کا ہوگا؟ تو زندہ تو 2 لاکھ کا، تو کہہ رہے تو یہ 70,000 کا گوشت پڑتا ہے. تو 70,000 کا یہ اور 1,30,000 ساتھ ملا کے تو صدقہ کرنا ہوگا. اس کا گوشت نہ امیر کھا سکتا ہے، نہ قربانی کرنے والا خود کھا سکتا ہے، نہ قربانی والے کا باپ کھا سکتا ہے، نہ قربانی کرنے والے کا بیٹا کھا سکتا ہے. یہ مسائل تو آپ کو سیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں صرف فضائی تک بات ہوتی ہے، میں چند باتیں آپ کو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قربانی کی جو نصاب ہے، نصاب میں قربانی ہے وہ ہے عید والے دن 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اس کی مالیت کے برابر مال ہو، اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. اس پر قربانی واجب ہے. اور اگر ایک گھر میں 4 لوگ صاحب نصاب ہے تو 4 پر الگ الگ قربانی واجب ہے. اگر 10 لوگ صاحب نصاب ہے تو 10 پر الگ الگ قربانی. اکیلے ابا جی کی طرف سے قربانی کرنے میں باقی کی طرف سے قربانی نہ کرنا ایسا جائز ہے. اچھا قربانی کا جو جانور ہے، یہاں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. پہلی قربانی جب ہوئی آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل ہے. خود ہی انہوں نے ایک معاملے کے اندر جھگڑا کر دیا اور تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جانور ذبح کرو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب اب تلاوت کرو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ. نبأ بنی آدم بالحق، حق کے ساتھ بیان کرو. اذ قربا قربان، جب تم نے قربانی کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول کیسے پتہ چلا کہ قبول ہوگی؟ کیسے پتہ چلا کہ قبول؟ ہم قربانی کرتے
کوئی علامت کوئی نشانی کہ بھائی حاجی صاحب کی ہو گئی ہے، بٹ صاحب کی نہیں ہوئی، رانا صاحب کی قربانی رہ گئی ہے، والے کی قربانی نہیں ہوئی ہے، فلانے کی ہو گئی ہے، کیا علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ قربانی کی قبولیت کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ جب حابیل اور قابیل نے قربانی کی، آسمان سے بغیر دھوئے کے آگ آتی تھی، آسمان سے قربانی کا جانور ذبح کیا، اس کے جانور کے بڑے بڑے پیس کر کے سامنے میدان میں رکھ دیے، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی گوشت کو، وہ قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی کے جانور کے گوشت کو آگ نہ جلاتی وہ قربانی رد ہو جاتی۔ یہی معاملہ ہوا دونوں کا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، پہلے کی قبول ہوگی دوسرے کی قبول ہے، جس کی قبول نہیں ہوئی نا اسے نے کہا اقتلنک، جو تنوں قتل کر دے، جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کس سے کہا جس کی قربانی قبول ہے؟ لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے آگے سے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا بھائی قتل کی ضرورت نہیں، قربانی اللہ متقی کی قبول کرتا ہے۔ قربانی کس کی قبول کرتا ہے؟ ہاں؟ اچھا نماز کس کی ہوتی ہے؟ جو بغیر وضو کے پڑھے گا نماز ہو جائے گی؟ نماز کس کی ہوگی؟ جو باوضو ہو، کپڑے بھی پاک ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ اگر یہ عیسائی آ جائیں مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو نماز ہو جائے گی ان کی؟ سکھ آ جائیں تو نماز ہو جائے گی؟ قربانی کس کی قبول ہوگی؟ یہ بات حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کہی، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب تلنوں کا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا قربانی اللہ متقی کی قبول کرتا ہے۔ اس کی کرتا ہے؟ اب اس طرح اگر آپ فکر گھمائیں اپنا تو جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان میں متقی ذرا تلاش کریں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی جو بندہ اعلانیہ نماز نہیں پڑھتا وہ متقی ہے؟ بولنا ذرا، ایک بندہ اذان ہوئی ہے تو نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے کہ آیا نہیں نماز پڑھنا لیکن باہر بھی نہیں نکلا، ایک ہے اذان ہوئی تو باہر گلی میں چوک میں کھڑا، بڑے لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہے، گپے مار رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اذان کا ٹائم کیا، جماعت کا ٹائم کیا، نماز کا ٹائم، ظہر کی اذان ہوئی، بندے بیٹھ گئے 12 بجے بیٹھے ہوئے اور 5:30 بجے 6:30 بجے اٹھے، ظہر نہیں پڑی، سامنے چوک پہ بیٹھے ہوئے، سامنے کہاں بیٹھے ہوئے؟ چوک پہ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ بندے متقی نہیں رہے، یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بندے متقی اس ضابطے کے مطابق جو متقی نہیں اس کی قربانی قبول ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ متقی کی قبول کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حابیل نے قابیل کو کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب آپ ذرا فنگر ٹپس پہ دیکھیں، محلے میں جتنے بندے بکرے لے کے گھومتے ہیں، بچے لے کے گھومتے ہیں، دبے لے کے گھومتے ہیں، اس کو گانیاں شانیاں ڈالتے ہیں، عید والے دن جانور ذبح کرتے ہوئے زور نہیں پڑتے، اثر نہیں پڑتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے، آج تھک گیا، آج تھک گیا، یا نماز پڑھو، یا تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے،
ملتے ہی گئے جب نماز نہیں پڑھتے. انما یتقبل اللہ من المتقین کا ضابطہ کہہ رہا ہے ان کی قربانی قبول. آپ بول نہیں رہے تو سست ہو گئے, پریشان ہو گئے. میں نے یہ مسئلہ ایسا بیان کر دیا ہے. حابیل نے کہا قابیل سے تو کہتا میں تجھے قتل کر دوں گا, میری قربانی قبول ہو گئی, تیری قبول نہیں ہوئی. میں تو متقی ہوں, میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. میں اپنے باپ کی آدم علیہ السلام کی ہر بات کو مانتا ہوں, ان پر نازل ہونے والے دین کی پابندی کرتا ہوں. اور تو کیا کرتا ہے؟ تو باپ کی بات نہیں مانتا. ابا جی نے کہا ہے کہ جو شادی ہے تو میری بہن سے کرے گا اور میں تیری بہن سے شادی کروں گا. جناب آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, حضرت حوا کو 2 بچے ہوتے ہیں, ایک لڑکا اور ایک, ہر حمل میں ایک لڑکا ہوتا اور ایک. اور حضرت ابا جی کی زندگی میں ہی 40,000 بندے اولاد میں پیدا ہو گئے تھے. کتنے؟ 40,000 جیا جنت تھی جناب آدم کی جب آپ زندہ تھے. پوترے دوترے نواسے نواسیاں کتنی تعداد تھی, لیکن ضابطہ تھا. قابیل نے کہا ابا جی یہ جو میری بہن ہے نا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یہ سونی ہے, خوبصورت ہے, اس کے ساتھ میں شادی کروں گا. اور جو حابیل ہے اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ قربانی وہ شادی کرے. حضرت آدم نے کہا بیٹا یہ جائز ہے. قابیل کہنے لگا یہ آپ کی رائے, اللہ نے تو نہیں کہا. حالانکہ نبی کی رائے اللہ کی رائے ہوتی ہے. نبی کا فرمان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. آپ ذرا سنیں اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا لَن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي, اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ تم مجھے قتل کر دے, مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ, تو نے ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. گویا کہ اگر تو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو تو کر لے, میں تجھے قتل. سلیمان نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل بھی دوزخی اور مقتول بھی دوزخی. صحابہ نے کہا رسول اللہ قاتل تو دوزخ میں جائے گا, اس نے قتل کیا, تو مقتول کیسے دوزخ میں, تو بیچارہ مارا گیا. میرے آقا نے فرمایا مقتول کی بھی نیت تھی اس کو قتل کرنے کی, وہ تو وار اس کا پہلے چل گئے, گولی پہلے اس نے چلا. میرے آقا مقتول کا یہی تھا کہ میں اسے قتل کر دوں, لہذا قاتل بھی قتل کروں اور مقتول بھی دوزخ میں. ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی الجنت, قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں. یا رسول اللہ قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت. فرمایا مقتول بھی تو جنت میں اس لیے گیا کہ قاتل نے اسے قتل کر دیا ظلم, اور وہ مظلوم ہے تو وہ مظلوم ہونے کی وجہ جنت میں گیا. اور قاتل جب قاتل نے اسے قتل کیا تھا تو کافر تھا, اب بعد اسلام لا کے مسلمان ہو گیا, اب وہ مومن ہو گیا اور وہ بھی جنت میں جائے گا. یا اس نے سچی توبہ کر لی, اللہ نے اسے معاف کر دیا, وہ بھی جنت میں جائے گا. تو قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی علیک لیقتلک, اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے, میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. اب جملہ بڑا خوبصورت ہے. اگلا یہ تو ہر جملہ خوبصورت ہے. اس نے کہا کیوں تو ہاتھ کیوں نہیں بڑھائے گا, میں تو تجھے قتل کرنے کا پروگرام ہے, تو کیوں نہیں ہاتھ بڑھائے گا. اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے ہاتھ بڑھایا تیری طرف کہیں ایسا نہ کہ تو مجھ سے قتل ہی ہو جائے غلطی سے, لہٰذا میں ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا. میں اچھا یہ تھا ضابطہ شریعت آدم علیہ السلام. ہماری شریعت میں کیا ہوتا ہے
قرآن کہتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، آپ پر اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو جتنی زیادتی آپ پر کوئی کرتا ہے اتنی زیادتی آپ اگر کر لیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوگے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت بچانے کے لیے دفاع میں کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے، مطلب بندہ مارا جاتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے اللہ کے ہاں مجرم، یہ بندہ اللہ کے ہاں مجرم اپنی مال، اپنی جان اور اپنی آبرو بچانے کے لیے اس مسلم بندے کے گھر میں ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، تو وہ ڈاکو چوروں کو باہر نکالنے کے لیے اپنے دفاع میں اگر ان کے سامنے جاتا ہے وہ اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے، فرمایا کہ جنت میں جائے گا اور یہ شہید ہے۔ یہ کون ہے؟ حالانکہ ڈاکو مر جائے تو وہ کتا ایک طریق ہے، پتہ ہے آپ کو کہ ڈاکو مر جائے تو ڈاکو کی نماز جنازہ جائز، اس کی نماز جنازہ ہی پڑھانا پڑھنا جائز نہیں، نہ پڑھنا جائز ہے نہ پڑھانا بھی جائز نہیں اور پڑھنا بھی جائز ہے۔ ڈاکو مر گئے اٹھا کے ان کو کھٹا نکالے دبائے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آر کا باعث ہے۔ اب اندازہ کرے ڈاکو کو کیا پڑے گا، اب تو ڈاکو کی تعداد ہی بڑی بڑھ گئی، اب تو ڈاکو کی جماعت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک آیت اور سنیے اب میری بات ختم ہے۔ قربانی کے باب میں ایک تو یہ میں نے آیت بتائی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی کس کی قبول کرے گا؟ لہذا جس نے قربانی کرنی آج سے تو سچی توبہ کرے اور تقوی اختیار کرے تاکہ قربانی قبول ہو جائے۔ دوسری بات جو قرآن عزیز سورہ حج میں بیان کی ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ بھی وہی ہے، یہ آیت اس آیت کی جو سورہ المائدہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت اس آیت کی تائید کرتی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے، کیا؟ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کیا پہنچتا ہے؟ جانور کتنا موٹا ہے، کتنا تازہ ہے، کتنا مہنگا ہے، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت حاجت ہے؟ اللہ کو کس کی حاجت ہے کہ آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ میں ایک بات کروں، پروگرام تھا میرا، وعدہ کیا تھا آپ نے آنے کا، کیا تھا وعدہ، تو آپ تشریف لائے، آپ کو میں نے دیکھا ایسا بھی آئے تھے، آپ بھی تشریف لائے تھے، تو میں پروگرام جب ختم ہوا نا 12-1 بجے، تو بچے نے آ کے مجھے بتایا، صرف مجھے سمجھانے کے لیے بتایا، پھر کہا کہ جو لنگر پکایا تھا الحمدللہ سارا ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے 14-15 دیگیں پکائی ہے، مخلوق کو کھا کے چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ تو قربانی کے باب میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کہتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ تو تقوی ہے، تقوی کہاں ہے؟ شاگر کا تقوی ہونا، تین مرتبہ رسول پاک نے اپنے سینے کی طرف اشارہ، تقوی ہونا، دل کی طرف اشارہ، تقوی ہونا، تقوی ہونا، تقوی ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور ہمارا تقوی کدھر ہے؟ گول روٹی والا گوشت، مچھلی والا گوشت اور نڑیاں دیکھ والی ہے جی۔ تو جانور کا جو ذبیحہ ہے، جانور ذبح کرتے ہیں،
قربانی ہے اعراق الدم کا نام. جب آپ نے جانور کو چھری چلا دی قربانی ادا ہو گئی. بس اب جو باقی بچ گیا ہے یہ نفل ہے. کیا ہے؟ نفلی ہے. آپ اس کو صرف بیچ نہیں سکتے، باقی آپ اس کو کھائیں، اس کو آپ تقسیم کر دیں، اس کو آپ سارا ہی گھر رکھ لیں، سارا ہی بانٹ دیں. ایک لطیفہ میں سمجھتا ہوں، میرے محلے کے مولوی صاحب، میں نے وہاں نظری مسجد میں درس قرآن کیا. میں نے کہا کہ قربانی کا جانور جو ہے یہ 3 حصے کرنا سنت نہیں ہے. گوشت کے کتنے حصے کرتے ہیں؟ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے. یہ سنت نہیں ہے. تو مولوی صاحب فتوا لے کے میرے پیچھے چل رہے. اگلے دن زیادہ بندے باتیں کرتے تھے جی ڈاکٹر مفتی صاحب اس نے کہا یار یہ تو میں کتاب لا کے دکھاتا ہوں، یہ تو سنت ہے. میں نے کہا بھائی سنت یہ ہے، میرے اور آپ کے نبی نے جب قربانی کی ایک روٹی بھی گھر نہیں رکھی، سارا ہی تقسیم کیا. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن سارا تقسیم کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے. آپ سارا گھر رکھ کے کھائیں، فریج بھریں. اگر بچے کی شادی ہے 2-4-10 دن کے اس کو اسٹور کریں، اپنے گھر میں فریزر منگوا کے رکھ لیں یا کسی باہر فریزر کا انتظام کریں. اس گوشت کو آپ قربانی والوں کو ولیمے پہ پکائیں، اس کو شادی پہ پکائیں، اس کو عقیقے پہ پکائیں، اس کو رشتہ داروں کو دوستوں کو پکا کے کھلائیں، اس کا ٹکا ٹوٹی کریں. بالکل جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ بات جائز نہیں ہے کہ گول اپنے گھر میں اور ہڈیاں بانٹ دے اور مچھلیاں نہاری والا گوشت خوروں کو تو پتا ہے کون سا گوشت، مچھلی کا گوشت اچھا ہوتا ہے، اور ٹھنڈا اچھا ہوتا ہے، ران اچھی ہوتی ہے. اس لیے سنت کیا ہے؟ سنت ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور ذبح کر کے فرمایا بانٹ دو. انہوں نے بانٹ دیا. پچھلے ٹائم حضور واپس آئے، آپ نے فرمایا کیا بنا؟ حضور ایک ران بچ گئی ہے، باقی ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ما عندک ينفد وما عند اللہ باق. تم کہہ رہی ہو کہ ران بچ گئی ہے اور باقی ختم ہو گیا. معاملہ ایسے بول کے اس کا الٹ ہے. فرمایا جو دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو ران ہے وہ نہیں بچی. نہیں سمجھے؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا، بانٹ دیا، وہ بچ گیا ہے، وہ قیامت میں اللہ ہمیں واپس عطا فرمائے گا. اور جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں یہ ینفدو، یہ نہیں بچا، یہ تو ہم کھا جائیں گے. اس لیے قربانی میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ قربانی کرتے ہوئے تقوی کو پیش نظر رکھیں. گوشت کو پیش نظر رکھیں. ہفتہ چل جائے، 10 دن چل جائے، مہینہ چل جائے، سال چل جائے. صحابہ نے ایک دن پوچھا حضور سے جو یہ جو جانور کی چمڑی ہے اس کا مسلح بنا لیں یا مشکیزہ بنا لیں؟ آپ نے فرمایا بناؤ. پھر حضور نے فرمایا تم نے سوال کیوں پوچھا کہ اس کی کھلڑی کا اگر مشک بنا لیں یا مسلح بنا لیں تو جائز ہے، بناؤ. حضور آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنا جائز ہے. تو اگر گوشت ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر اس کی چمڑی بھی کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو اس وقت کہا تھا جب قربانیاں بہت کم تھی. مدینہ باغ میں چند لوگوں نے قربانی کی. میں نے کہا کوئی بھی 3 دن سے زیادہ گوشت اسٹور نہ کرے تاکہ بچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں. اب الحمدللہ پورے مدینے میں بے شمار قربانی ہوتی ہے، تم پورا سال گوشت رکھ سکتے ہو. گھروں تک ختم کرنا کوئی ضروری لازمی، یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے.
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مسائل میں نے بیان کیے اگر کسی ساتھی کو سمجھ نہ آیا ہو آپ سوال کر سکتے ہیں. کہ وہ دوسرے پڑھے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائے. صلاۃ السلام